سامعین و ناظرین السلام علیکم، آداب۔ ہم آپ کو کھانے کی مختلف اقسام کے بارے میں بتا رہے تھے۔ قدرتی آپ کے بنانے والے نے آپ کے جسم کی بہترین طریقے سے بنایا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اور اس کو اچھا رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے اس نے مختلف غذاؤں کو بھی پیدا کر دیا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو۔ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ اگر آپ وہ بدل کے چیزیں کھاتے رہتے ہیں تو آپ کا جسم جو ہے وہ صحت مند اور تندرست و توانا رہتا ہے، اور ایٹ لیسٹ آپ تقریباً 60 سے 70 سال تک تو بہت ہی اچھے طریقے سے وقت گزار سکتے ہیں اگر آپ نے ان جو ہے نا کھانوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے۔ اور یہ چونکہ بہت زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی ہمارے جیسے ملکوں میں، جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں تو پمکن وغیرہ یہ چیزیں بہت ہی کم اس کے اندر مل جاتی ہیں۔ لوگ چاہیں تو خود بھی سبزیاں خود اگا کے اپنے گھر کے آگے ایک چھوٹی سی کیاری بنا کے اس کے اندر سبزیاں اگا کے اپنا یہ چیزیں جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جن کو شوق ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ہم جیسے بزرگوں سے کہیں گے کہ یہ ایک بہت ہی پیارا شوق ہے، بہت ہی اچھا سا شوق ہے۔ اگر آپ کے گھر کے آگے چھوٹا سا کچھ کیاری بھی ہے، تھوڑی سی اس میں مٹی ڈال کے اور اس کے اندر بیج لگائیں، اور پھر اس کے قدرت کا کمال دیکھیں کہ اس میں کس طرح سے اس میں پھول آتے ہیں، اس میں پھل آتے ہیں، تو یہ ایک بڑی اچھی ایک تو ایکسرسائز ہوتی ہے، دوسری یہ کہ روحانی خوشی ملتی ہے، دوسری یہ کہ اگر آپ کسی کو کچھ اس میں سے نکال کے دیتے ہیں تو آپ کو کوئی گفٹ کرتے ہیں، کوئی سبزی یا ترکاری یا کوئی پھل فروٹ، تو اس سے کتنی زیادہ خوشی ملتی ہے آپ کو۔ تو کر کے دیکھیے، بڑا اچھا رہتا ہے اور بڑا ہی ذہنی سکون ملتا ہے، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی سیاسی باتیں کر کے اپنے جسموں کو اور اپنے ذہن کو خراب کیا جائے۔ تو ہم آپ کو آج میٹھا کدو، یعنی جس کو ہمارے ہاں گھیا بھی کہتے ہیں، پمکن جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ غذائیت بخش سبزی ہے جسے کچا اور پکا کر مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سبزی کا کمال یہ ہے کہ اس کا گودا، اس کا بیج، اس کا تیل، یہاں تک کہ اس کا چھلکا سب ہماری صحت کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بلکہ اور تو اور خواتین اس چیز سے بڑی خوش ہوں گی کہ حسن بھی نکھارتے ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق خاص طور پر موسم خزاں میں دستیاب ہونے والی اس سبزی میں بہت ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے کھانے سے، جو میٹھا کدو ہے اس کے کھانے سے، حالانکہ ہے یہ میٹھا لیکن وزن میں کمی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کیلوریز اور کاربوہائیڈریٹس کم ہوتے ہیں۔ ہے میٹھا لیکن آپ کا وزن اس کے کھانے سے کم ہوگا، کیونکہ اس میں کیلوریز بھی کم ہوتی ہیں، اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی کم ہوتے ہیں، اس لیے اسے آپ کی غذا کا حصہ بننے میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔ اس کا ذائقہ شکرکندی جیسا لگتا ہے، اس لیے میٹھے کے شوقین افراد کے لیے جو اپنا وزن بھی کم رکھنا چاہتے ہیں یہ ایک آئیڈیل غذا ہے۔ یہ سبزی بہت جلد پیٹ بھرنے کا احساس نمایاں کرتی ہے، اس لیے دن بھر بھوک نہیں ستاتی ہے، اور طبیعت جو ہے بسیار خوری کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ ہم بسیار خوری اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے صبح کا ناشتہ کھا لیا، دوپہر کا کھانا بھی تھوڑا بہت کھایا، اور رات کا کھانا اچھے طریقے سے کھایا جیسے۔ اور رات کے کھانے کے بارے میں ہم آپ کو ایک چیز اور بتاتے چلیں کہ رات کا مطلب یہ نہیں کہ 11 بجے کھانا کھایا جائے، بلکہ شام اور رات کے درمیانی حصے میں آپ کھانا کھا لیں۔ تو اس کے بیچ میں جو لوگ چکتے رہتے ہیں، چکتے بھی نہیں، اچھا سارا کافی کچھ کھاتے ہیں، اس کو بسیار خوری کہا جاتا ہے۔ یا ایک دفعہ بیٹھے تو کھانے کی اتنی زیادہ مقدار، کئی روٹیاں کھا گئے، چاول کی پلیٹ بھر کے کھا گئے، یہ بسیار خوری ہے۔ آپ اپنا بھوک کے مطابق کھائیں، جتنی آپ کو بھوک لگی ہے، بس جب احساس ہونے لگے کہ آپ فل ہو گئے تو پھر یعنی کہ آپ کا پیٹ بھر گیا ہے تو پھر آپ کھانے کو ایک طرف ہٹا دیں۔ تو لندن کے غذائی ماہر
کینیڈر بانس کا کہنا ہے کہ گھیا میں ریشے کی مقدار کافی ہوتی ہے. وعلیکم السلام. یعنی 1 کپ کی سرونگ میں 3 گرام فائبر ہوتا ہے، اس لیے بہت دیر تک شکم سیری محسوس ہوتی ہے. یہ کھانے سے یعنی کہ میٹھا کدو یا پمکن کھانے سے جلد شگفتہ ہوتی ہے. یہ بھی خواتین کی پسند کی بات ہے کہ آپ کی اسکن جو ہے نا بہت ہی فریش رہے گی. میٹھا کدو کے علاوہ جیسے گاجر ہے، اسکواش ہے اور شکرکندی، اس میں بھی بیٹا کیروٹین اور دیگر کیروٹوئڈز کی سطح بلند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان سبزیوں کو نارنجی رنگ ملتا ہے. بیٹا کیروٹین جسم میں پہنچ کر وٹامن اے میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو جلد کی صحت کے لیے ناگزیر ضرورت تصور کیا جاتا ہے. اس سے اسکن جو ہے وہ تنی رہتی ہے، فریش رہتی ہے، نقصان سے محفوظ رہتی ہے اور زخمی ہونے کی صورت میں جلدی سے ٹھیک ہو جاتی ہے. اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتے ہوئے یہ مرکبات فری ریڈیکلز کو یہ موقع فراہم نہیں کرتے کہ وہ خلیات کو نقصان پہنچائیں، اور یہی وجہ ہے کہ بڑھاپے کی آمد میں تاخیر ہو سکتی ہے. قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور میٹھا کدو کے بیج سے جو تیل حاصل کیا جاتا ہے، اس میں قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ اور پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کی کافی مقدار ہوتی ہے، اور اس میں خاص طور پر وٹامن ای کی قسم پائی جاتی ہے جو بہت طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ سمجھا جاتا ہے. ایک سابقہ ریسرچ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ مرکب یعنی کہ اس کا نام جو ہے گاما ٹوکوپورل ہے، یہ مرکب سوزش گھٹاتا ہے اور بعض اقسام کے کینسر سے تحفظ فراہم کرتا ہے. سائنسدانوں نے جب ریسرچ کی تو اس میں یہ بھی دیکھا کہ وٹامن ای کی مذکورہ قسم ان جینز کو متحرک کرتی ہیں جو نسیان کے مرض جو ہوتا ہے نا الزائمر کے حملے سے بچاتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی افسوسناک مرض ہے جو بڑھاپے میں لاحق ہوتا ہے، اور جو ہے مریض تو پریشان ہوتا ہی ہوتا ہے، مریض کے جو کیئر ٹیکر ہوتے ہیں، اس کے خاندان والے، اس کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تو الزائمر کے بارے میں ہمارے جو انفیکشن کنٹرول کی ویڈیو ہیں وہ آپ ضرور دیکھیے گا، اور اس میں سب سے اچھی بات جو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے ذہنی طور پہ مصروف رہتے ہیں، اپنے ذہن کو کام میں لگائے رکھتے ہیں، ان پہ الزائمر کا حملہ نہیں ہوتا ہے، یا اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ہی ہلکا پھلکا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم سفارش کریں گے کہ آپ پمکن جو ہیں وہ ضرور کھائیں اور اس کو اپنے غذا کا حصہ بنائیں. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اس کو کھانے سے موڈ میں بہتری ہوتی ہے. اس سبزی کے گودے اور بیج کے تیل میں میگنیشیم کی بھی کافی مقدار ہوتی ہے جو دماغ کی کیمسٹری پر اثر انداز ہوتا ہے. اس سے فکر، پریشانی اور افسردگی سے نجات میں مدد لی جا سکتی ہے. یعنی میگنیشیم جو ہوتا ہے اس سے انسان جب بہت ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے یا وہ ہوتا ہے، تو یہ جو ہے میگنیشیم اگر کسی کے جسم میں کافی مقدار میں ہو تو وہ ان چیزوں سے پریشان نہیں ہوتا اور یہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، افسردگی، فکر، پریشانی سے اس کو نجات ملتی ہے. تو ایک چیز تو بہت ہی اچھی سی سمجھ میں آ گئی کہ اگر آپ کبھی کبھی پریشان ہوں تو پھر آپ کو پمکن ضرور کھا لینا چاہیے. سابقہ ریسرچ سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ جن لوگوں میں میگنیشیم کی کمی ہوتی ہے ان کے ڈپریشن میں مبتلا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، مس بارنس کے مطابق میٹھے کدو کے بیج میں پائے جانے والے میگنیشیم کو قدرتی سکون بخش یعنی نیچرل
ٹرینکلائزر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے استعمال سے ہم خود کو پرسکون رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ جو ہیں کچھ پریشان ہیں اور جو ہے آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کو استعمال کریں، اور اس دن اپنے کھانے میں آپ ضرور بالضرور یہ گھیا کدو یا پمکن کا استعمال کریں۔ پھر اس کے بارے میں ایک اور چیز بھی کہی جاتی ہے کہ اس سے نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گاجر کھا کر ہم اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں، یعنی گاجروں کی اتنی تعریف کی جاتی ہے، لیکن اس حساب سے پمکن یعنی گھیا کدو بھی اس حوالے سے کم نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے بتا دیا ہے آپ کو کہ اس سبزی میں بیٹا کیروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو جسم میں پہنچ کر وائٹامن اے بن جاتا ہے، اور پھر یہ وائٹامن ریٹینول بن جاتا ہے۔ ریٹینول آنکھوں کی بصارت کو بڑھاتا ہے اور پردہ چشم کی خرابیوں کو دور کرتا ہے، جس سے بڑی عمر میں بھی نظر بہتر رہتی ہے۔ دل بھی صحت مند رہتا ہے میٹھا کدو کھانے سے۔ کتنی امیزنگ بات ہے کہ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ پورے جسم کو صحت مند رکھنے میں کردار ادا کرتے ہیں، جس میں دل اور خون کی نالیاں بھی شامل ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ میٹھے کدو کا گودا اور بیج دونوں کولیسٹرول کی سطح کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور اس میں چونکہ فائبر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل سطح پر آ جاتا ہے اور دل کی بیماری سے حفاظت ہوتی ہے۔ مدافعتی نظام بھی توانا ہوتا ہے، چونکہ اس سبزی میں وائٹامن سی اور اے دونوں زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے نزلہ زکام میں مبتلا ہونے والے وائرسز کو بیمار کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ یہ غذائیتیں جسم کے مدافعتی نظام کو صحت مند رکھنے میں بھی کردار ادا کرتی ہیں۔ تو دیکھیے، آپ کے بنانے والے نے نہ صرف یہ کہ آپ کا جسم بنایا، آپ کے سسٹم کو بہترین بنایا، بلکہ اس سسٹم کو بچانے کے لیے، اس کو صحت مند رکھنے کے لیے، آپ کو خوش و خرم رکھنے کے لیے اس دنیا میں کتنی پیاری پیاری مزے کی چیزیں، اچھی اچھی چیزیں بنائی ہیں۔ تو اپنے پیدا کرنے والے کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کے لیے یہ سب کچھ فراہم کر دیا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ دواؤں کے اوپر جاتے ہیں یا ان چیزوں کے اوپر جن سے آپ کو اتنی بہتر صحت بھی آپ کی ہوگی اور بیماریوں سے بھی بچیں گے، اور بلا وجہ کی دوائیں وغیرہ جو ہے وہ استعمال کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔